الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النهار في الليل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحي من المیت، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. آیت کریمہ کے مفردات پہ بات ہو چکی ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ وہ دن میں داخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ گرمیوں میں ہوتا ہے کہ راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن بڑے ہو جاتے ہیں، تو رات کا حصہ وہ دن میں چلا جاتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، یعنی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، دن کا کچھ حصہ وہ رات میں چلا جاتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی بے جان چیز سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، بے جان سے جاندار چیز کو نکالتا ہے. مختلف اس کی جو تفسیریں ہیں، تعبیریں حضرات مفسرین کرام نے لکھی ہیں کہ جاندار چیز بے جان سے اس کے جو معنوی پہلو ہے وہ بھی ہے، ظاہری جو معنی ہے وہ بھی مراد ہے، اور جو معنوی مطلب ہے وہ بھی مراد ہے. ظاہری معنی کا مطلب یہ ہے کہ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ہے، اب بظاہر اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس سے ایک جاندار چیز نکل جاتی ہے. اسی طرح نطفہ ہے، وہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس میں سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح معنوی لحاظ سے بے جان چیز یعنی جو مشرک ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی موحد کو پیدا فرما دیتے ہیں. بلکہ بعض مشرکوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرما دی. وتخرج المیت من الحی، اور جاندار میں سے بے جان چیز نکالتا ہے. تو وہی مطلب کہ جاندار انسان، اس میں سے بے جان نطفہ یا مرغی وغیرہ جتنے بھی پرند چرند ہیں، تو جاندار میں سے ان کا انڈا وہ بے جان وہ نکل جاتا ہے. اور اسی طرح ایک بڑے موحد میں سے یا کسی اللہ کے نبی میں سے مردہ جو انسان ہے یعنی مشرک ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا خود اللہ کے جلیل القدر نبی، لیکن بیٹا وہ مشرک ہے. اسی طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں باپ وہ بڑا دیندار، بہت بڑا عالم، اللہ کا ولی، لیکن بیٹا جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے یا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. بندوں کو اس نے دعا سکھائی کہ اللہ تو وہ ہے
کہ بے جان چیز میں سے جاندار کو نکال لاتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے چاہے بغیر حساب، بغیر حساب. بغیر حساب کا مطلب کیا ہے؟ تو مختلف مطالب لکھے ہیں، یعنی بغیر تعب، بغیر مشقت کے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا. یا بغیر حساب کا مطلب یہ ہے بغیر گنتی کے جتنا تو چاہتا ہے تو اس کو رزق دے دیتا. یا بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ تو اپنے بندوں کو رزق عطا کرتے ہیں. آیت کریمہ میں یہ جو میت کا لفظ ہے 2 بار آ چکا ہے، حی کا لفظ 2 بار آ چکا ہے. حی کے معنی زندہ اور میت کے معنی مردہ. یہاں پہ یہ تشدید کے ساتھ، شد کے ساتھ، میت میت، جبکہ قرآن کریم میں یہ لفظ یا کے سکون کے ساتھ میتا، میتن، یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہو چکا ہے. اور قرآن کریم کے جس طرح یعنی معنوی اعجاز ہیں، قرآن کریم ایک معجز کلام ہے، تو اسی طرح اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو نظم ہے قرآن کریم کا، الحمدللہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، علماء نے تفاسیر لکھی ہیں، لیکن قرآن کریم کے جو اصل الفاظ کا اعجاز ہے وہ یعنی دوسری زبانوں میں تو دور کی بات، اگر عربی کے اندر بھی کوئی شخص اسے لکھنا چاہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک کوئی اس سے سیر نہیں ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کریم کے تمام مطالب و مفاہیم اس کو میں سمجھ گیا ہوں اور میں نے اس کا احاطہ کر دیا. تو اس طرح علماء نے مختلف بڑی اچھی اچھی نظم قرآن پہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور نظم قرآن پہ انہوں نے بحث بھی کی ہے. تو یہ میت اور میت کے لفظ میں بھی انہوں نے فرق لکھا ہے. اگر شد کے ساتھ ہے تو الگ معنی ہے اور اگر سکون کے ساتھ ہے تو اس کا الگ معنی. میت کا لفظ یہ قرآن کریم میں 12 بار آ چکا ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ میتون ہے. اور 2 بار قرآن کریم میں یہ میتون کا لفظ بھی آ چکا ہے. ایک مقام پہ انک میتن و انہم میتون. اور لفظ میت جو ہے سکون کے ساتھ، یا کے سکون کے ساتھ، یہ 5 بار آ چکا ہے. تو جو علماء لغت ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میت اسے کہتے ہیں کہ منفی کی روح، جس کے اندر روح موجود ہے اسے میت کہتے ہیں. جیسے اسی آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انک میت، یقیناً آپ مرنے والے ہیں، یعنی ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر روح موجود ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ لوگ بھی مرنے والے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے. اور میت، المیت یہ وہ لفظ ہے کہ من خرجت روحہ، جس سے روح نکل جائے اسے میت کہتے ہیں. جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 11 میں ہے فَانشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اور اسی طرح سورہ یاسین میں ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین. اور سورہ مائدہ میں حرمت علیکم المیتہ. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہم پڑھ چکے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم. تو میت اسی طرح سورہ حجرات میں ہے ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. اپنا جو فوت شدہ بھائی ہے کیا اس کا گوشت کھانا وہ پسند کرے گا. او من کان میتا فاحیینا، سورہ انعام میں ہے. یہ میت اور میت دونوں اگرچہ بظاہر اس کا مادہ بھی ایک ہے، میم یا تھا، لیکن صرف ایک شد کی وجہ سے ان دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو 2 آیات ہیں قل اللہم مالک الملک، ایک تو ان 2 آیات کی ایک فضیلت وہ گزشتہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اور یہ 2 آیات کریمہ اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ان کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بناؤں گا اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا اور روزانہ 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھوں گا اور اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، اور جو حاسد دشمن ہے اس سے پناہ دوں گا اور اس کے دشمنوں پر اس کو غلبہ عطا کروں گا. اسی طرح یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس آیت کریمہ کے بارے میں
ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک مرتبہ نماز جمعہ میں شرکت نہ کر سکے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھے، معاذ آپ جمعے کی نماز میں نہیں تھے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے حبیب، میں فلاں جو یہودی ہے اس کا مقروض ہوں، اور وہ میرے دروازے پہ کھڑا تھا اور اسے علم تھا کہ یہ جمعے کی نماز کے لیے جائے گا، تو میں اسے اپنے قرض کا مطالبہ کروں گا، یا رسول اللہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سارا قرض ادا کر دے؟ حضرت معاذ فرماتے، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز یہ دعا پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک، یہاں سے لے کے یہ آخر تک، وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ 2 آیات کریمہ روزانہ ان کو پڑھو۔ اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ کلمات بھی سکھائے کہ بغیر حساب کے بعد یہ پڑھا کرو، رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، اقض عنی دینی، کہ اے رحمان، دنیا اور آخرت کے رحمان اور دنیا آخرت کے رحیم، تو جسے چاہتا ہے تو وہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس سے چاہتا ہے تو اپنے نعمت کو، اپنے رزق کو، اپنے مال کو روک دیتا ہے۔ اقض عنی دینی، اے اللہ مجھ سے میرے قرض کو ادا فرما۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض سے خلاصی کے لیے یہ آیات اور اس کے بعد یہ مختصر دعا یہ تلقین فرمائی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ الا ان تتقوا منهم تقا، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرون کافرین، لا يتخذ اتخاذ کے معنی پکڑنا بنانا، لا يتخذ نہ بنائے، المؤمنون مومن، مومن کی جمع ہے مومنون، الکافرین کافروں کو، اولیاء ولی کی جمع ہے دوست، یارو مددگار، جگری دوست۔ مومن وہ کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کے، ومن یفعل، اور جس نے کیا ذالک یہ عمل، جس نے ایسا کیا کافروں کو اپنا دوست بنا لیا، فلیس من اللہ فی شیء، بس نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ بھی، یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوستی نہ ہوگی۔ کہ اللہ کی دوستی اور کفار کی دوستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا دوست ہوگا وہ کافروں کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو کافروں کا دوست ہوگا تو اللہ اسے دوست نہیں بناتا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں فلیس لہ نصر او ولایۃ من اللہ فی ای امر، کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے ان تتقوا کہ تم بچو، منہم ان کافروں سے، تقاتن بچنا، یعنی تم اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہتے ہو، اس کے لیے کوئی حیلہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس صورت میں کافروں کے ساتھ موالات کی گنجائش ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تقاتن یہ لفظ مصدر ہے، یحذرکم اللہ یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تم کو ڈراتا ہے، تمہیں خبردار کرتا ہے اللہ، نفسہ اپنے آپ سے، تمہیں اپنے آپ سے یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ مصیر یہ لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہم پڑھ چکے ہیں، ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، تو یہ ظرف مکان ہے، لوٹنے کی جگہ، قرارگاہ، ٹھکانہ وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں کافروں کے ساتھ دوستی کا جو تذکرہ ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ تو یہ کفار سے تعلق یا ہر طرح کے 2 شخصوں یا 2 جماعتوں میں جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، ان کے جو
آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں اس کے مختلف درجات ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ مثلا سورہ ممتحنہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو پیغام دوستی کے پیغام بھیجو۔ اور پھر اسی کے آخر میں ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ان سے دوستی کی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں ہے، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور سورہ مجادلہ میں ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اس کے رسول کے، خواہ یہ جو کافر ہیں وہ ان کے باپ دادا ہی ہوں یا ان کی اپنی اولاد یا بھائی یا اپنے خاندان والے ہوں۔ تو اب یہ جو دو شخصوں میں یا دو جماعتوں میں تعلقات ہیں ان کے مختلف درجات ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں بھی ذکر کیا ہے کفار سے دوستی نہ رکھنے کا تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو دوستی کے مختلف درجات ہیں ان میں پہلا درجہ قلبی موالات ہے، دلی مودت، دلی محبت، تو یہ صرف مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کسی بھی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق بھی کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔ دلی محبت ان سے ہو اور ان سے یعنی جو قلبی موالات ہے وہ ہو، اور قرآن کریم نے جہاں بھی منع کیا سورہ ممتحنہ میں، سورہ مجادلہ میں یا یہاں ان آیات میں، تو اسی قلبی موالات سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کو مواسات کہا جاتا ہے، جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی اور نفع رسانی۔ تو یہ جو ہمدردی ہے کسی بھی کافر کے ساتھ، مالی ہمدردی یا اس پہ کوئی بیماری آ جائے اس صورت میں اس کے ساتھ ہمدردی، یا اس کو کوئی نفع پہنچانا، تو یہ جو اہل حرب ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کفار، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ مواسات جائز ہے، ہمدردی کرنا، اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے ان کو نکالنا۔ تیسرا جو درجہ ہے تعلقات کا اس کو مدارات کہتے ہیں، یعنی ظاہری خوش خلقی اور کسی کے ساتھ دوستانہ برتاؤ رکھنا، تو یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ کوئی کافر کسی مسلمان کا مہمان ہو گیا تو اب بطور میزبان اس مسلمان کے لیے اس سے مدارات کرنا، خوش خلقی سے پیش آنا اور دوستانہ رویہ رکھنا، تو یہ جائز ہے، یا اس صورت میں کہ ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ میں جہاں کفار ان کی تعداد زیادہ ہے اور اس کو ڈر ہے کہ یہ کسی بھی وقت مجھ پہ حملہ کر لیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ یہ مدارات جو ہے یہ جائز ہے، یعنی ظاہری طور پہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے پیش آنا۔ اور اسی آیت میں جو آگے فرمائے الا ان تتقوا منهم تقات، تو اس سے یہی مراد ہے کہ دلی آپ کی جو مودت ہے دوستانہ وہ تو نہ ہو، لیکن صرف ظاہری طور پہ آپ جو ہیں وہ کفار کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہیں۔ چوتھا جو درجہ ہے وہ معاملات کا ہے، پہلا موالات، دوسرا مواسات، تیسرے کو مدارات کہتے ہیں، اور چوتھے جو درجہ ہے اس کو معاملات، وہ معاملات کا ہے کہ کافروں کے ساتھ تجارت کرنا، یا اجرت پہ کسی کافر کو رکھنا، یا کفار کے ہم ملازمت اختیار کرنا، یا صنعت و حرفت کے جو معاملات ہیں اس میں کفار کے ساتھ معاملہ کرنا، تو یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں، سوائے اس صورت کے کہ ایسی حالت میں کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ کوئی کسی طرح کے معاملات کر رہا ہے اور اس سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس صورت میں ان کے ساتھ ایسے معاملات کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کفار پہ اسلحہ فروخت کرنا کہ وہ وہی اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، تو پھر تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے، لیکن ویسے لین دین تجارت یہ جائز ہے۔ تو صرف پہلی صورت جو موالات ہے، دلی مودت اور محبت، وہ کافروں سے جائز نہیں ہے، باقی ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی اور ظاہری طور پہ خوش خلقی سے پیش آنا، دوستانہ رویہ رکھنا
اور یا کافروں کے ساتھ لین دین کرنا تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد نہیں فرمائیں گے، اللہ اس سے دوستی نہیں رکھتے۔ الا ان تتقوا منهم تقات، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ ويحذركم الله نفسه، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، بچاتا ہے۔ ڈرانا اور بچانا دونوں معنی ہیں اس کے، تو اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اس لیے تمہیں اس طرح کے جو احکام ہے وہ دے رہا ہے تاکہ تم اس پہ عمل کرو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، قل آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہا جاتا، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، بدا یبدو کے معنی ہے ظاہر کرنا، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت تھی اس کا اور اس کا مفہوم اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور جب برائی جو اس نے کی ہے اور اس برائی کو وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس وقت یہ تمنا کرے گا، وہ چاہے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یوم تجدو، جس دن، یوم دن کو کہتے ہیں، تجدو پائے گا، کل نفس، ہر نفس، جس دن ہر نفس وہ پا لے گا، وہ دیکھے گا، ما عملت، جو عمل اس نے کیا ہے، من خیرن، اچھائی میں سے، محضرن، سامنے حاضر، جو بھی اس نے نیکی کی ہے اس نیکی کو وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت، اور جو اس نے کام کیا، من سوء، ان برائی میں سے، خیر اچھائی کو کہتے ہیں، بھلائی کو، سوء برائی گناہ۔ تود، وہ چاہے گا، مؤنث کا صیغہ ہے لیکن نفس کی طرف راجع ہے کیونکہ عربی میں نفس یہ مؤنث ہے، تو ہر نفس وہ چاہے گا، لو ان بینہا، ایک ہو اس کے درمیان، وبینہ، اور اس کے گناہ کے درمیان، اس نفس کے درمیان اور اس کے گناہ کے درمیان، امدم بعیدن، دور کا فاصلہ، بعید دور اور امد فاصلہ۔ ہر نفس یہ چاہے گا، وہ یہ آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان امدم بعیدن، یعنی مدت مدی، دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ لفظ پھر آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔
قل ان کنتم، یہاں سے سورہ آل عمران کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، چونکہ یہاں ماقبل کی آیات میں سورہ آل عمران کے آغاز ہی سے نصارہ سے خطاب ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی ہم اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباء۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی جو محبت ہے اس کے لیے کسوٹی اور معیار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے کیا معیار ہے، کب اس کا ظہور ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اسی دوران اللہ کے چند محبوب جو انبیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر خاص طور پہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات ان کا تذکرہ ہے۔ تو قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم تحبون چاہتے ہو اللہ کو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ تحبون مضارع کا صیغہ ہے اور اتبعو امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا، تم سب پیروی کرو نی میری، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہاری خاطر ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی بخشش کرنے والے مہربان ہیں، بڑے مہربان۔ تو اللہ کی محبت کے لیے جو کسوٹی ہے وہ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی، تمام صحابہ کرام ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی مختلف شانیں ہیں، کسی صحابی نے کس طرح نبی علیہ السلام کی اتباع میں کمال حاصل کیا، کس نے کیسے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یا غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور صحابی، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور یہ ایک دیہاتی صحابی تھے، بدو تھے، باہر سے تشریف لائے تھے، تو اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک وہ کھلا ہوا تھا۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، اور پھر ساری عمر اس نے کبھی اپنے گریبان کو بند نہیں کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھی تم گریبان کو بند کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے آج تک اپنا جو گریبان ہے وہ بند نہیں کیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک کے بیٹے تھے، مشرک تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر رہے تھے، جب وہ اذان دے رہے تھے تو یہ ان کی نقل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی، اس کے پاس گئے تو باقی جو اس کے ساتھ بچے تھے وہ بھاگ گئے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا۔ تو تفصیلی واقعہ ہے، لمبا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا مجھے بھی اذان سناؤ، تم کیسے اذان دیتے ہو؟ تو اس اذان کی تعلیم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک دست شفقت وہ اس کے سر پہ تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے جو بال تھے وہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے، تو بعض صحابہ انہیں کہا کرتے تھے ابو محذورہ تمہارے بال یہ عورتوں کی طرح ہیں، اتنے لمبے بال تم نے کر لیے، ان کو کاٹتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وہ حضرت ابو محذورہ وہ جواب دیا کرتے تھے کہ ان بالوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے، اور میں انہی بالوں کے ساتھ قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمائے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، اور تمہارے جو گناہ ہیں، ہر شخص وہ گناہگار ہے سوائے انبیاء کے، وہ معصوم ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں کہ ان کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی میں معاف فرما دیے۔ اور سب صحابہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسنہ کا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو فرمائے کہ تمہارے جو گناہ ہے وہ بھی معاف کر دے گا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حضرت وراق ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بڑے پیارے اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں تعصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔
فرماتے ہیں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کے جو دعوے ہیں وہ بھی کرتے ہو، علانیہ محبت کے دعوے بھی کر رہے ہو اور نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ وَهَذَا لَعَمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ، مجھے میری عمر کی قسم کہ میری زندگی میں یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے آج تک اس طرح کا عاشق نہیں دیکھا۔ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تو اللہ کی محبت میں سچا ہوتا، نبی علیہ السلام کی محبت میں سچا ہوتا تو یقیناً تو اس کی اتباع کرتا، اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ دنیا کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا مطیع بن جاتا ہے، اور جس طرح وہ کہتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، جہاں بھی یہ قل کا لفظ آتا ہے تو نبی علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اپنی امت سے، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر منہ موڑو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمائے کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے حکم سے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے حکم سے وہ عمل ہوتے ہیں۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہنسی مذاق میں ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا یہ جو آپ کے غصے کی حالت ہے یا ہنسی مذاق کی حالت ہے، تو کیا ان حالتوں کے اندر بھی آپ کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں ہم وہ بھی نوٹ کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غصے میں ہوں یا میں یعنی سنجیدگی کی حالت میں ہوں یا میں مذاق کی حالت میں، جس حال میں بھی ہوتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی زبان مبارک سے بات نکلتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو فرمائے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم منہ موڑو گے تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں وہ جو نجران عیسائیوں کا وفد آیا تھا ان سے خطاب ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کے دامن کو تھام لو، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کو بھی چھوڑ دیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ان لوگوں کا تذکرہ کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم بھی آئیں گی، لیکن اس سے پہلے حضرت آدم کا، نوح کا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور آل عمران، عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ ان اللہ اصطفى، یقیناً اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کے خاندان کو، وآل عمران، اور عمران کے خاندان کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ کہ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ استفاء کے معنی ہے چن لینا، پسند کر لینا، صفون، تو اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے مصطفیٰ، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ آدم کو، نوح کو، ابراہیم اور آل عمران، اور یہی آیت کریمہ ہے جس میں آل عمران کا ذکر ہے اور سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، یعنی عمران کا خاندان۔ علی العالمین، تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کا جو زمانہ ہے یہ 8000 قبل مسیح کا ہے۔ 930 سال حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک عمر لکھی ہے۔ حضرت عمران ان کا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں 43 بار،
25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 بار ہے. 1000 سال تقریباً ان کی عمر تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں تھے. تقریباً 3102 قبل مسیح حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے. 3000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. اور اس کے بعد آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی گزر چکا. 175 سال ان کی عمر تھی اور تقریباً 2000 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے 19ویں پشت میں ہیں. وہ آل عمران، اور عمران کے خاندان کو بھی ہم نے سن لیا. عمران ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا حضرت عمران، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں مراد بھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے وہی مراد ہیں، کیونکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم یا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، یعنی ان کے خاندان میں سے تھی. تو اس وجہ سے آل عمران ان کو کہا گیا کہ یہ عمران کی اولاد میں سے ہے. جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد گرامی کا نام جس طرح عمران تھا، اسی طرح حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو یہاں یہ دوسرے حضرت مریم کے والد مراد ہیں، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت مریم وہ حضرت عمران کی اولاد میں سے، اسی کے خاندان میں سے ہے، اور نیچے جا کے حضرت مریم کے والد کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے نام پہ رکھا. تمام جہان والوں پر اس زمانے کے اعتبار سے ہم نے ان کو فضیلت دی تھی. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. ذریۃ، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں. اصل میں یہ لفظ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ذریہ، مگر عرف عام میں اب چھوٹی بڑی سب اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ذریہ. تو ذریۃ بعضها من بعض، ایک نسل جس کے بعض یعنی بعض کے اولاد تھے. تو یا جس طرح یہ ترجمہ کیا کہ یہ نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. بعضها من بعض، یا تو بعض وہ بعض کی اولاد میں سے، یا مطلب یہ ہے کہ ذریۃ بعضها من بعض یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں بعضها من بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی بات سننے والا ہے، علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے، ان کی جو نانی ہے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، محررا فتقبل منی، محررا میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، فتقبل منی میری اس نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اذ قالت جب کہا، امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے، حضرت مریم کے والد، تو ان کی والدہ اس نے نظر مانی اور کہنے لگی، رب انی نذرت، اے میرے پروردگار، انی نذرت میں نے نظر مانی ہے، میں نے منت مانی ہے، لک ما فی بطنی آپ کے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن اب نظر کیا مانی ہے، محررن کہ میں اسے آزاد کروں گی. یہ تحریر سے ہے، تحریر کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا. فتقبل پس تو قبول کر اسے، منی مجھ سے، انکا یقیناً آپ، انتا تو یعنی تو ہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمران کی جو بیوی تھی، حضرت مریم کی والدہ، تو وہ نظر مان رہی ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس بیٹے کو تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، ہیکل کے لیے میں وقف کر دوں گی، اور یقیناً اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اے اللہ میری اس دعا کو سن لے اور میری دعا، میری یہ جو نظر ہے اسے قبول کر لے. تو انہوں نے یہ دعا کر لی، نظر مان لی،
اب اس کے بعد جب یعنی وہ اس وقت امید سے تھی، حاملہ تھی، فلما وضعتها، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی، قالت، تو وہ حسرت سے کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا، ولیس الذکر کالانثى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وانی اعیذها بک، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو میں پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فلما وضعتها، پس وضعت کے معنی ہے بچہ پیدا کرنا، کہ جب یعنی ان کی لڑکی پیدا ہوئی، قالت، تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا، رب میرے پروردگار، انی وضعتها، وضعت واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور وضعت یہ متکلم کا صیغہ ہے، یہاں پہ انی وضعتها انثى، کہ میرے پروردگار مجھ سے تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں نے لڑکی کو جن لیا، انثى لڑکی کو عورت کے لیے، واللہ اعلم بما وضعت، اور حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا، بما وضعت یہاں بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ جو ان کے یہاں پیدا ہوا ہے، کہ اس عورت نے جو جنا ہے، ولیس، اور نہیں ہے، الذکر مرد، کل انثى عورت کی طرح، لڑکا نہیں ہے لڑکی کی طرح، وانی سمیتها، اور یہ بھی حضرت مریم کی والدہ کا کلام ہے کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اعیذها بک، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب بچی پیدا ہوئی حضرت مریم، ان کا خیال تو یہ تھا کہ اللہ مجھے لڑکا دیں گے اور میں اس لڑکے کو بیت المقدس، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے، وہاں عبادت کے لیے میں وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی قدرت، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی، تو حضرت مریم کی والدہ وہ حیران ہو گئی۔ حنا بنت فاقود ان کا نام تھا، حضرت مریم کی والدہ کا، تو حضرت حنا جو تھی وہ حیران ہو گئی اور اسی وقت فوراً کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، یہ تو بچی پیدا ہوگی، واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو تو علم تھا، اللہ جانتا تھا کہ کیا پیدا ہوئی، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح۔ تو یہاں اگر لیس الذکر، ظاہری جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے، یعنی وہ لڑکا جو حنا چاہتی تھی، اس لڑکی مریم کی طرح نہیں ہو سکتا، کہ یہ پیغمبر کی ماں بننے والی ہے۔ لیس الذکر کالانثی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے کہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا جو حضرت حنا چاہتی تھی، اس لڑکی مریم کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت مریم کی اپنی شان ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کی، اس نے اس کی والدہ بننا ہے، اس کی ماں بننا ہے۔ جبکہ بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے درمیان میں، یہ بھی حضرت مریم کی والدہ ہی کا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک بیت المقدس کے جتنے بھی اس کے مجاور تھے، وہاں پہ جن لوگوں کو وقف کیا گیا تو وہ تو مرد ہی تھے، تو یہ پہلی بار یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب اس لڑکی کو میں اگر وہاں وقف کروں گی تو یہ یعنی اس طرح کی خدمت نہیں کر سکتی جس طرح ایک مرد وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور انی اعیذها بک، اے اللہ میں اسے اور اس کے اولاد کو بھی تیرے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ حضرت مریم کا جو نام ہے قرآن کریم میں 34 بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد، کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے، شیطان اسے چھوتا ہے، فیستحل صارخا من مسہ، تو وہ بچہ اس شیطان کے مس کرنے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے اور وہ روتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، الا مریم وابنہا، سوائے حضرت مریم کے کہ اس کی جو والدہ تھی اس نے کہا تھا کہ انی اعیذها بک وذریتها، کہ اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کے جو اولاد ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے پھر اولاد چلی نہیں، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی اس وقت،
وذریتہا من الشیطان الرجیم، کہ اسے اور اس کی اولاد کو اے اللہ میں شیطان سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے کہ ان کو پیدا ہونے کے بعد شیطان نے نہیں چھوا، باقی ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، فتقبلها ربها، چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو قبول کر لیا، بقبول حسن، بطریق احسن قبول کیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھائے، وکفلها زکریا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندها رزقا، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے پوچھا حضرت زکریا نے مریم، انا لک ھذا، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ قالت، وہ بولی حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فتقبلها، پس قبول کیا اللہ نے، ہاں اس کو، حضرت مریم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کیا، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کرنا، عمدہ طریقے سے قبول کرنا، وانبتها نباتا، اور اس کو پروان چڑھایا بہترین طریقے سے، نباتا حسنا، اچھے طریقے سے پروان چڑھانا۔ اصل میں یہ انبتا کے معنی اگانے کے آتے ہیں، نبات سبزے کو کہتے ہیں، سبزے کا اگنا اور سبزے کا بڑھنا۔ تو یہاں پہ حضرت مریم، اس کی جو پرورش ہے اس کو سبزے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں سبزے کو، وہ تھوڑے سے وقت میں، ایک مہینے کے اندر وہ سبزہ کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی جو پرورش اور تربیت تھی وہ بھی اسی طرح ہو رہی تھی، بہت جلد، کہ جتنا یعنی ایک بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے وہ ایک مہینے میں بڑی ہو رہی تھی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو پروان چڑھایا بہترین طریقے سے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا وہ اس کے سرپرست بنے، اس کی کفالت کی، اس بچی کی زکریا نے۔ کفالت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو کفلها زکریا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو، یعنی مریم کو زکریا کی کفالت میں دے دیا، اور اگر یہ لفظ تکفیل سے ہو تو پھر اس کے معنی ہے کسی کو اپنی کفالت میں لے لینا، تو حضرت زکریا نے اس کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی زکریا اس کے سرپرست بنے۔ کلما دخل علیہا، جب بھی حضرت زکریا، اب حضرت مریم علیہ السلام، آگے اس کا واقعہ آ رہا ہے کہ کس طرح حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم آئی، کہ چونکہ حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، اس کا لکھا ہے کہ یہ بیت المقدس کے امام تھے، لیکن حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے جو اپنی منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو بیت المقدس کے جو ائمہ تھے، اس کے جو مجاور تھے، ان کے حوالے کیے۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت حنا، اور ان کی جو دوسری بہن تھی عیشا اس کا نام تھا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی تھی۔ تو یہ ناقود کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت عیشا اور حضرت حنا۔ حضرت حنا حضرت مریم کی والدہ، اور حضرت عیشا حضرت یحییٰ کی والدہ، زکریا کی گھر والی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ اس بچی کی پرورش، اس کی تربیت میں کروں، کہ اس کی میری جو گھر والی ہے وہ اس کی بھی والدہ یعنی اس کی خالہ ہے، لیکن وہاں جو اور علماء تھے اور اس کے خادم تھے، تو ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ ایسی عظیم بچی جو بیت المقدس کے لیے وقف ہو چکی ہے اس کی تربیت ہم کریں، وہ تیار نہ تھے حضرت زکریا کو دینے کے لیے۔ تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، اور اس وقت میں انہوں نے دریا کے اندر اپنے اپنے قلم ڈال دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی حضرت زکریا کی طرف کہ جس کا قلم وہ پانی کے مخالف سمت میں چلے گا تو وہ جو شخص ہے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے۔ تو جب سب نے قلم ڈال دیے، یہ اسی یعنی اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 5 میں، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آیت نمبر 44 ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں تھے جس وقت یہ لوگ انہوں نے اپنے قلم ڈال دیے تھے مریم کی کفالت کے لیے۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قدم تھا وہ پانی کے مخالف سمت میں چل پڑا، تو حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لی۔ تو اب جب ان کو لا کے بیت المقدس میں ان کے لیے کمرہ مختص تھا، وہاں یہ رہا کرتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، تو جب بھی ان کے پاس آتے، ان کے یعنی طعام کے لیے، ان کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، تو وجد عندها رزقا، حضرت زکریا دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل موجود ہیں۔ قال یا مریم، وہ پوچھتے کہ اے مریم، انا لک ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ تو حضرت مریم وہ جواب دیتی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو رزقن کا لفظ، اس سے مراد جو ہے وہ یعنی رزق ہو، دنیاوی رزق، کھانا پینا اور پھل فروٹ، یہ چیزیں کہ جب بھی حضرت زکریا وہاں جاتے، حضرت مریم ان کی یہ کرامت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے موسمی پھل ان کے سامنے موجود ہوتے۔ حضرت زکریا نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے؟ تو وہ جواب دیتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ جبکہ رزق کا لفظ چونکہ لغوی لحاظ سے یہ لفظ اس کے معنی کے اندر بڑی وسعت ہے، تو جس طرح یہ مادی جو رزق ہے اس کا معنی دیتا ہے، اسی طرح جو اس کا معنوی جو یعنی رزق ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، حکمت کی باتیں۔ اور سورہ واقعہ کے اندر یہ لفظ اس معنی کے اندر استعمال ہو چکا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم نے اپنا مشغلہ یہی بنا دیا ہے، اپنا کام یہی بنا دیا ہے کہ بس تم یعنی جھٹلاؤ گے، انکار ہی کرو گے۔ یہاں پہ دوسرا جو معنی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس رزق یعنی علم و حکمت کی باتیں وہ پاتے، ان کی جو گفتگو ہوتی وہ بڑی حکیمانہ ہوتی، بڑی عالمانہ ہوتی۔ تو حضرت زکریا پوچھتے اے مریم انا لک ھذا، یہ علم و حکمت کی باتیں تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب۔ تو اگر مادی رزق مراد ہے تو بے حساب یعنی بغیر مشقت کے، بغیر گنتی کے، اور آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مطالبے کے، تین معنی ہیں بغیر حساب کے، یعنی بغیر مشقت کے دیتا ہے، یا بغیر مطالبے کے بندے نے مانگا ہی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کر دیتی، اور بغیر گنتی کے رزق دیتی۔ اور اگر معنوی رزق مراد ہو علم و حکمت کی باتیں تو یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب علم و حکمت عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب، اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل، اب اس پھل کا موسم ہی نہیں ہے اور حضرت مریم کے پاس موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عطا اور ایسی نعمتیں حضرت مریم پہ نازل ہو رہی ہیں، تو حضرت زکریا نے فوراً وہاں پہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا رب۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس نے پکارا اپنے رب سے، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا رب اے میرے پروردگار مجھے خاص اپنے پاک سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، من لدنك ذریة، اولاد طیبہ پاکیزہ، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ ہنالک، وہاں اس موقع پہ، دعا کی، پکارا زکریا نے ربہ، اپنے رب کو، قال کہا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ہب لی، ہب امر کا صیغہ ہے، عطا کر، دے دے مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں تو بڑا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے، جبکہ سورہ مریم میں 16ویں پارے میں وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں مکمل حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے۔ تو وہاں فرمائے کہ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم، حضرت زکریا اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے پروردگار انی وہن العظم، کہ اللہ میری ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو گئیں، پرانی ہو گئیں۔ لکھا ہے کہ 120 سال تقریباً ان کی عمر تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی، گھر والی وہ بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرے پروردگار میری ہڈیاں
وہ سیدھا ہو گئی، اور واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو گئیں۔ لیکن ہے میرے پروردگار، میں ابھی تک تجھ سے مایوس نہیں ہوں، تیری دعا سے، تیری پکار سے اللہ میں مایوس نہیں ہوں۔ اب بھی تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ، باوجود اس کے کہ اب میری اولاد کی عمر نہیں ہے، مجھے اس عمر کے اندر تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور دعا کے اندر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہے اور ایک نبی کی دعا ہے، تو اس میں فرمایا اے اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا فرما، اور وہ بھی ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد۔ صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ پاکیزہ اولاد کے لیے دعا۔ انبیاء کرام کی دعائیں اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کے اندر مفاہیم اور مطالب جو ہیں اس کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں کہ وہ دعائیں خاص منتخب دعائیں ہوتی ہیں۔ ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ جو اولاد کے لیے دعا ہے تو اس میں فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرۃ اعین کے معنی حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسی اولاد ہو کہ جو تمہارے دین پر ہو اور اس کی دینداری سے تم راضی ہو، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے فرما بردار ہوں۔ تو ایسی اولاد کی وہاں دعا سکھائی گئی کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ دعا مانگیں، اللہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اے اللہ ہمارے بچوں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ایسے ہوں کہ وہ دیندار ہوں اور ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، انہوں نے دعا مانگی، اب دعا کے فوراً بعد ان کے پاس فرشتے آئے، ان کو خوشخبری دی گئی۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔